تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے اذکار پڑھا کریں. سب سے پہلے تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا ہمیں اذکار پڑھ لینے چاہیے شام کے. اس میں کچھ اذکار جس طرح آیت الکرسی ہے, جیسے 4 کل ہیں, ان میں سے 3 کل اسپیشلی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ بلو کرنا اور پھر اپنے پورے جسم پر رب کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ کرتے تھے. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہر چیز کی پروٹیکشن کے لیے کافی ہیں. پھر کچھ اور اذکار ہیں, مثلا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک اور ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ سارے اذکار آپ کو بائی دی وے حصن المسلم میں مل جائیں گے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. یعنی یہ وہ اذکار کہ یا اللہ ہم ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں, اپنے لیے عافیت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو اس میں نظر بد کے لیے بھی ہے اور ہر طرح کے شر کے لیے بھی ہے. اور جس طرح ہم سورہ فلق اور ناس میں پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس, ٹھیک ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں. سو جتنا زیادہ آپ نے اذکار کیے ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں. جن بھائی کا تذکرہ میں کر رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ ریپیٹیبل چیز دیکھی ہے, ریپیٹیبل, کہ جب میں رات کو سوتا تھا اور مجھے سلیپ پیرالائسس میں ایکسپیرینس کرتا تھا تو کہتے ہیں جیسے ہی میں بولنا اپنے مطلب ہوش میں تھا اور میں موو نہیں کر سکتا تو میں بڑی مشکلوں سے نا میں کہتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بولنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی بولنے نہیں دے رہا, اور میں زور لگاتا, بہت زور لگاتا اعوذ باللہ, اور کہتا فائنلی جب میں بول لیتا تو وہ ایسے چیز ہٹ جاتی جیسے کہ بالکل ڈسپیئر ہو گئی. کہتے ہیں یا پھر کبھی کبھار میں اللہ لا الہ پڑھتا, اللہ, اور کہتے ہیں مجھے کوئی چیز روک رہی ہوتی, اللہ لا الہ, کہتے ہیں جیسے میں بولتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور ایک دم سے وہ چیز غائب ہو جاتی. کہتے ہیں میں نے بار بار یہ کیا, بار بار یہ کیا, ایوری سنگل ٹائم اٹس ورکڈ, ایوری سنگل ٹائم. جن بردر کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہ کہتے تھے مجھے رات کو نا میں سوتا ہوں تو مجھے پرابلم ہوتا ہے. ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ نا صبح شام کے اذکار پڑھا کریں, شام کے اذکار خاص طور پہ, تو ان کا رات والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ رات والا ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا, وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب میں سوتا ہوں تب مجھے ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تعینات ہوتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے, جو صبح فجر تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. فجر کے بعد وہ چلا جاتا ہے, تو فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھ کے فوراً سے بستر میں گھس گئے, ناؤ یو ڈونٹ ہیو اینی پروٹیکشن. تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے اذکار کرنا ضروری ہے. تو الحمدللہ جب ان کو ریکمینڈ کیا تو یہ کرنے سے فائدہ ہوا, یعنی کہ رات کو ذکر کر لیا, صبح فجر کی نماز کے بعد یہ نہیں کیا کہ نماز پڑھ کے فوراً منہ سے لپیٹ کے سو گئے, ایسے نہیں, اذکار کیے اپنے صبح شام. اور جو میں نے حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں خاص طور پہ یہ